الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم استقلال پاکستان کا 78واں جشن منا رہے ہیں. الحمدللہ دارالعلوم میں یوم آزادی کے موقع پر بلبلہ انگیز قسم کا یہ اجتماع ہر سال منعقد ہوتا ہے اور ہمارے والد ماجد بانی دارالعلوم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالی سرہ کی ہدایت کے مطابق یوم آزادی کا آغاز نماز فجر کے بعد ختم آیت کریمہ اور تلاوت قرآن سے کیا جاتا ہے. دنیا میں یہ رواج ہے کہ یوم آزادی کی شروعات توپوں کی سلامی سے ہوتی ہے. 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے. لیکن ہمارے حضرت والد قدس اللہ تعالی سرہ نے یہ فرمایا کہ پاکستان چونکہ الحمدللہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اس لیے ہماری یوم آزادی منانے کا طریقہ بھی دوسری اقوام سے مختلف ہونا چاہیے اور اسلام کے مطابق کسی بھی قسم کی عید یا کسی بھی قسم کا جشن اگر منانا ہو تو اس کی روح در حقیقت رجوع الی اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کر کے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور اسی سے یہ فریاد کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی جس مقصد کے لیے ملک قائم ہوا ہے اس مقصد میں ہمیں پیش قدمی کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ آج بھی الحمدللہ اس یوم آزادی کا آغاز دارالعلوم کی مسجد میں ختم سے ہوا، دعاؤں سے ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ دعائیں قبول فرمائے. اور آج ماشاءاللہ جس طرح ہمارے دارالعلوم کے مختلف شعبوں کے طلباء نے نہایت نظم و ضبط کے ساتھ اور بہت جوش و خروش کے ساتھ پروگرام پیش کیے، میں ان طلباء کو بھی اور در حقیقت ان کے اساتذہ اور منتظمین کو بھی جنہوں نے یہ خوبصورت اور پروقار اور منظم پروگرام تیار کیے، اس کے لیے محنت کی، میں ان سب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. خاص طور پر نچلے درجوں کے طلباء، دارالقرآن کے بچے، دارالقرآن کے اساتذہ، مدرسہ ابتدائیہ اور ثانویہ کے اور حرا فاؤنڈیشن کے اساتذہ کرام جنہوں نے یہ خوبصورت اور ولولہ انگیز پروگرام تشکیل دیے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور انہیں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں.
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان جذبات کو ملک و ملت کے لیے بہتر مستقبل کا پیش خیمہ بنائے۔ جب بچے، بالکل چھوٹے بچے، مدرسہ ابتدائیہ کے چھوٹے بچے ہمارے سامنے پریڈ کر رہے تھے تو مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا تھا۔ آج اس دنیا میں وہ لوگ کوئی خال ہی ہوں گے جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا۔ ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے بچپن ہی میں صحیح لیکن پاکستان کو بنتے ہوئے، پاکستان کی تحریک کے چلتے ہوئے، پاکستان کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اس تحریک پاکستان میں کسی بھی حیثیت سے شرکت اور حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے ابھی پریڈ کر رہے تھے تو مجھے دیوبند کا وہ منظر یاد آ رہا تھا جب ہم اتنے ہی کم عمر تھے، بلکہ شاید اس سے بھی کم، اور اس وقت اپنی توتلی آواز میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگایا کرتے تھے، اور یہ نعرے لگایا کرتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمنائیں، وہ آرزوئیں، وہ دعائیں، وہ قربانیاں، وہ جد و جہد اس طرح قبول فرمائی کہ ہمالیہ کے دامن میں پھیلا ہوا یہ خطہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص اسلام کے نام پر عطا فرمایا۔ اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو ایسا ملک جو کسی دین کی بنیاد پر قائم ہوا ہو وہ پاکستان کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا، سوائے عرض حرمین شریفین کے، کہ جو الحمدللہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد اور آپ کی ہدایات کے مطابق ایک نمونہ بنا کر اللہ تعالی نے بھیجی تھی۔ وہ تو ظاہر ہے کہ مستثنا ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ کیا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے بعد جتنی اس وقت حکومتیں نظر آتی ہیں وہ کوئی بھی اسلام کے نام پر نہیں بنی، وہ قومیت کی بنیاد پر بنی ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف پاکستان کو عطا فرمایا کہ اس کی بنیاد اسلام پر قائم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی، اور اس نعمت کا تھوڑا سا اندازہ آپ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات سن کر اور دیکھ کر سکتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اور یہی وہ چیز تھی جس کی بنا پر قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کانگریس سے علیحدہ ہوئے۔ پہلے کانگریس میں شامل تھے، لیکن ہندوؤں کا طرز عمل دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا ان کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ سے پاکستان کی تحریک چلی اور پاکستان کا مطالبہ پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 78 سال پہلے 14 اگست 1947 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وطن ہمیں عطا فرمایا۔ اس نعمت کا سب سے پہلے تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آزادی کی فضا میں مسلمان اپنے آزادی کے فضا میں سانس لے سکیں اور آزادی کی فضا میں اپنی بات کہہ سکیں اور اپنے دین کے مطابق چلنے کی کوشش کر سکیں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس نعمت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم سب
اور نہ صرف ہم سب بلکہ ہماری حکومتیں، ہمارے حکام اس نعمت کی قدر پہچان کر اس منزل کی طرف بڑھیں جس منزل کی خاطر ہمارے بے شمار بھائیوں اور بہنوں نے قربانیاں دیں اور اس ملک میں اسلام کو بحیثیت ایک دین کے، بحیثیت ایک نظام کے اس طرح اختیار کیا جائے کہ وہ ساری دنیا کے لیے ایک مثال بن سکے۔ افسوس ہے کہ باوجود چند قدم شریعت کی طرف بڑھنے کے باوجود بحیثیت مجموعی ہمارے حکمران اپنے اس فریضے سے غافل رہے، اور اس سے غافل ہونے کے نتیجے میں جو منزل ہمیں حاصل کرنی تھی وہ 78 سال کے بعد بھی ابھی تک حاصل نہیں ہو سکی۔ الحمدللہ کچھ اقدامات ہمارے بزرگوں کے جد و جہد سے ایسے وجود میں آئے ہیں کہ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں اور اس پر فخر بھی کر سکتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی حکومتوں کا طرز عمل یہ رہا کہ وہ اپنی نظام حکومت کو اسی مغربی طرز کے اوپر چلانے کی کوشش کرتے رہے ہیں جس نے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اور مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جب کہ ہم یوم آزادی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس سے کچھ ہی پہلے دو ایسے اقدامات کیے گئے جو پاکستان کے وجود کے لیے انتہائی خطرناک اور انتہائی شرمناک۔ ایک یہ کہ کچھ دن پہلے پارلیمنٹ کی طرف سے اسلام آباد میں 4 ہوٹلوں کو شراب بیچنے کی اجازت دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کو شراب سے بچایا تھا، شراب کے قانونی استعمال سے بچایا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان بننے کے بعد شراب بند ہو گئی تھی، پھر بھی لوگ خلوت میں چوری چھپے شراب پیتے تھے، لیکن وہ منظر جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا کراچی کا، کہ کراچی میں صدر بازار میں قدم قدم پر شراب خانے تھے اور وہاں شراب اس طرح پی جاتی تھی جیسا کہ آپ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، اس طرح اس کا رواج عام تھا۔ گلیوں میں سے شراب کی بو آیا کرتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس سے نجات عطا فرمائی تھی، اور 1978 میں صدر ضیاء الحق صاحب مرحوم کے زمانے میں اور ہماری طرف سے ایک قانون منظور ہوا، اس قانون کے تحت شراب بالکل بند کر دی گئی اور شراب کا پینا جرم قرار دیا گیا، اس کا بیچنا جرم قرار دیا گیا۔ اس قانون کی تیاری میں اس ناکارہ کا بھی حصہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ قانون منظور کرایا، یہاں تک کہ پی آئی اے کے جو جہاز تھے، پہلے اس میں شراب پلائی جاتی تھی، مسافروں کو پلانے کا انتظام تھا، اور جب پی آئی اے سے شراب بند کرنے کا حکم آیا تو کہا جاتا تھا کہ اب پی آئی اے یہ نقصان برداشت نہیں کر سکے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے دکھایا، لوگوں کو آنکھوں سے دکھایا کہ پی آئی اے کا منافع جس سال شراب بند ہوئی وہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بڑھ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قانون کو الحمدللہ اس طرح کامیاب بھی فرمایا۔ چوری چھپے پھر بھی چوری چھپے قانون کے خلاف ہر جگہ کام ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی ہوتا رہا، لیکن قانون کے سائے میں شراب کی خرید و فروخت اور اس کے پینے کا معاملہ الحمدللہ حل ہو چکا تھا۔
اب یہ آزادی کے دن سے چند دن پہلے پارلیمنٹ میں یہ بل منظور کیا گیا کہ 4 ہوٹلوں کو، بڑے ہوٹلوں کو شراب فروخت کرنے کی اجازت دی جائے گی، بلکہ دی گئی۔ یہ انتہائی شرمناک فیصلہ ہے جو حکومت نے کیا، اور افسوس ہے کہ یوم آزادی سے چند دن پہلے کر کے یوم آزادی کی خوشیوں کو مقدر کر دیا۔ اور دوسرا فیصلہ، اسلام آباد کی ایک مسجد کو گرایا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے مدرسہ گرایا تھا اور مدرسے والوں سے یہ طے کیا گیا تھا کہ ہم اس کے متبادل زمین 12 کہو میں عطا کریں گے اور وہاں پر مدرسہ قائم ہوگا، اور مدرسہ وہاں پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہ اول تو یہ باہمی مذاکرہ کس طرح ہوا، کس نے اس پر اتفاق کا اظہار کیا، یہ کچھ پتہ نہیں۔ اور دوسرے، اگر مدرسے کو منتقل کرنے کا معاملہ تھا، وہ ہو سکتا ہے کہ مذاکرے کی بنیاد پر اس کو منتقل کر دیا جائے، لیکن جو مسجد بن گئی تھی، اور جو چیز ایک مرتبہ جو جگہ مسجد بن جاتی ہے وہ قیامت تک مسجد رہتی ہے، اس کا تقدس برقرار رکھنا ہر مسلمان کے فرائض میں داخل ہے۔ اس مسجد کو گرانے پر کوئی مذاکرہ نہیں ہو سکتا تھا، اس کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ مسجد بن گئی تھی اور سالہ سال سے اس میں نمازیں پڑھی جا رہی تھیں۔ وہ کسی مذاکرے سے، کسی معاہدے سے اس کو ختم کرنا کسی صورت جائز نہیں تھا۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ایسی افسوسناک اور ایسی شرمناک حرکت کی گئی کہ اس مسجد کو شہید کیا گیا۔ میں یہ کہتا ہوں حکومت کے لوگوں سے کہ آپ مجھے پورے پاکستان میں کوئی ایک مسجد ایسی دکھا دیں جو حکومت نے بنائی ہو۔ جتنی مسجدیں ہیں وہ عوام نے بنائی، مسلمانوں نے بنائی، حکومت کی طرف سے حکومت کے خرچ پر کوئی ایک مسجد پورے پاکستان میں کم از کم میرے علم میں نہیں۔ شاہ فیصل مسجد اگر ہے تو وہ سعودی عرب کے امداد سے بنائی گئی تھی، لیکن وہ مسجد ایسی مسجد جو پاکستانی بجٹ کے اندر شامل کر کے بنائی گئی ہو، کم از کم میرے علم میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کل ہی مجھے ایک میرے دوست بتا رہے تھے کہ جس مسجد میں میں امامت کرتا ہوں وہ سرکاری پولیس کا مرکز ہے۔ سرکاری پولیس کا مرکز جو ہے وہ بھی سرکار کے خرچ پر نہیں بنایا گیا بلکہ عوام سے چندہ لے کر بنایا گیا۔ تو وہ اسلامی ریاست جس کا سب سے بڑا موٹو یہ ہونا چاہیے تھا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ جن کو ہم زمین میں اقتدار دیں تو وہ سب سے پہلے نماز قائم کرتے ہیں۔ اس ریاست کے حکمرانوں نے کوئی مسجد ایک نہیں بنائی پورے ملک میں، اور جو مسجد بنائی جا رہی تھی اس کو شہید کرنے کے واقعات ایک سے زیادہ ہیں۔ اور افسوس ہے کہ اس موقع پر جبکہ یوم آزادی قریب آ رہا تھا، یہ حرکت کر کے سارے مسلمانوں کو اور سارے دین کے عوام کو، پاکستان کے عوام کو، ان کو ایک طرح سے ان کے جذبات کو مجروح کر کے ان کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ انتہائی افسوس، انتہائی صدمہ کہ اس یوم آزادی کے موقع پر ہمیں یہ نوحہ پڑھنا پڑ رہا ہے، ہمیں اس پر رنج و غم کا اور صدمے کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے۔ اور لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ حکمران جنہوں نے یہ حرکت کی ہے وہ اسلام کے اس مقدس مرکز یعنی پاکستان کے ساتھ جتنی بے وفائی کریں اور اس کے مقصد وجود سے کتنا انحراف کریں، یہ ملک
اللہ کے نام پر وجود میں آیا، اللہ پر وجود میں آیا، لہذا ان کی یہ کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی اور کبھی بھی پاکستان کے مسلمان کبھی بھی ان حرکتوں کو گوارا نہیں کریں گے۔ یہ پتہ نہیں کس احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ وہ ایسے کام کر گزرتے ہیں جن کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ یہ قوم مسلمان قوم ہے، یہ بیدار ہے، یہ ایک ایک عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ کوئی بات قابل تعریف ہوتی ہے ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، لیکن ایسے اقدامات، شرمگیز اقدامات جو ہمارے ملک کے مقصد وجود کے خلاف ہیں، اس پر خاموش رہنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ ہمیں اس کے خلاف پوری اس کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تلافی کی پوری کوشش کرنی ہوگی، اور اس کے لیے سب مسلمانوں کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بہرحال انتہائی افسوس ہے، خوشی کے اس موقع کو ایک صدمے کا موقع بنا دیا گیا۔ مسرت کی اس تقریب کو نوحہ پڑھنے کی تقریب بنا دیا گیا، اور اس پر پورے ملک کے دین کے چاہنے والے علماء ہی نہیں، سب دین کے چاہنے والے عوام بھی اس پر تف کر رہے ہیں۔ جو عمل اس وقت اٹھایا گیا، اس کی فوراً تلافی نہ کی گئی تو یہ ایک طوفان میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ لہذا میں انتہائی دردمندانہ اپنے حکمرانوں سے یہ کہوں گا کہ وہ اس صورتحال کا فوراً نوٹس لے کر پاکستان کے اصل مقصد وجود کی طرف بڑھیں، اور نہ صرف یہ کہ مسجد کو شہید کرنے کے انتہائی منافقانہ حرکت سے توبہ کریں، اور توبہ کر کے اپنے پوری ملک کو اس لحاظ سے مسجد بنائیں کہ اس میں اللہ کا حکم جاری ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہو۔ ہمارا نظام تعلیم وہ ایسے لوگ تیار کرے جو سچے اور پکے مسلمان اور سچے پکے پاکستانی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ان کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس خوشی کے موقع پر بھی مجھے یہ کلمات کہنے پڑے، لیکن یہ درد دل ہے جس کے کہے بغیر ہمارا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ انتہائی شرمناک حرکتیں جو بعض اوقات حکام سے سرزد ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اس قوم کو اس کے شر سے بچائے اور اس قوم کو اس کا صحیح مداوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ انشاءاللہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلام ہی پر انشاءاللہ یہ قائم رہے گا۔ اور میرے اپنے بھائی مولانا ذکی کیفی صاحب کا شعر یاد آتا ہے، جب ابھی میرے تھوڑی دیر پہلے بھارت جنگ کا جو ذکر ہوا تھا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جس اپنے فضل و کرم کا مظاہرہ فرمایا کہ اپنے سے 5 گنا سے زائد طاقتور دشمن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے شکست فاش دی، اور ہماری افواج کو اللہ تبارک و تعالی نے برتری عطا فرمائی، جس کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے، اس کا نام۔ تو میرے بھائی مرحوم نے کہا تھا کہ ہر کڑے وقت میں اسلام ہی کام آیا ہے، ہر کڑے وقت میں اسلام ہی کام آیا ہے، ہر کڑے وقت میں اسلام ہی کام آئے گا۔ لہذا ہمارے حکمرانوں کو ذرا اپنے گوش ہوش سے اس بات کو سننا چاہیے کہ ان کو جو کچھ پتہ ملی وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ملی، اس لیے ملی کہ پاکستان کو اسلام کے بنیاد پر قائم کیا گیا تھا۔ اگر وہ اس کے خلاف کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے تو پاکستانی قوم کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے، ہمارے ملک کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے وجود میں آیا تھا اس مقصد کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ پیش قدمی کی توفیق بخشے۔ ان دعاؤں کے ساتھ میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ اس تقریب میں شرکت فرمائی، باوجود ہے کہ آج دھوپ بھی ہے، بہت سے حضرات دھوپ میں بیٹھے ہیں، لیکن جس اطمینان کے ساتھ اور نظم و ضبط کے ساتھ آپ نے اس تقریب میں حصہ لیا، میں اور دارالعلوم کے تمام اساتذہ آپ سب حضرات کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اس کا بہترین